الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اس سے پہلے دجال کا سلسلہ چل رہا تھا اور دجال کی جو فتنے دجال کے ہیں اور دجال کے فتنوں کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، جس کے اندر مال کے اوپر بات ہو گئی ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بھی بات پچھلے ہفتے ہو گئی تھی۔ یہ سب باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ غور کریں کہ کیا یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول کی احادیث کے مطابق ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اپنے لیے آگے کا راستہ طے کرنا ہوگا اور متعین کرنا ہوگا، اور جب تک ہم ان فتنوں کو نہیں جانیں گے اس وقت تک یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس سے بچو، اس لیے کہ بہت سے لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں گے مسلمان، اور وہ جو جائیں گے وہ نیک نیت کے ساتھ جائیں گے، اور وہ اپنے کو، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اپنے کو مؤمن سمجھتے ہوں گے، مسلمان سمجھتے ہوں گے، لیکن اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کیا کہ ہم اس کو صحیح سمجھ کے ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے کہ اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد ان کی سازشوں کے اندر بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسی لیے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے یہ بتلایا تھا کہ ایک تنظیم کئی سو سال پہلے بن گئی تھی جو کام کر رہی ہے، جس کو فری میسنز کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کے اوپر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ہیں، اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہیں اس میں پہلے نمبر پر نظام تعلیم ہے۔ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے ہمارے ہاں، اور بلکہ پوری دنیا کے اندر یہی سسٹم ہے، یہ اس کے لیے سب سے معاون چیز ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں تاکہ چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وکٹوریہ نے انگلینڈ سے ایک وفد بھیجا۔ وفد کہتے ہیں کہ 4-5 آدمیوں کی ایک جماعت بنا کر بھیجی، جو سارے کے سارے بڑے ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا، اس جماعت کا جو سربراہ تھا، اس کا نام ڈاکٹر واٹسن لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ اس نے یہاں ہندوستان میں سروے کر کے رپورٹ بھیج دی انگلینڈ۔ اس نے کتاب بھی لکھی ہے، لیکن اس کتاب کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس نے جو رپورٹ بھیجی، اس رپورٹ کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں نے یہاں سے سروے کرنے کے بعد یہ لکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور مسلمان کے اندر بھی علماء ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے اوپر بغیر کسی پریشانی کے حکومت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام تو یہ کہ علماء کو ختم کرنا ہوگا، مدارس کو ختم کرنا ہوگا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ لوگ جو مارے جائیں گے یا جنگ میں مارے گئے ہیں، ان کے بچوں کو لینا ہوگا اور ان کو اپنی تعلیم دینی ہوگی تاکہ یہ بڑے ہو کر ہمارے ایجنڈے پر کام کرے اور ہمارے ایجنٹ بنے۔ ان کے باپ تو ہمارے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن ان باپوں کی اولاد ہماری تابعدار ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنا نظام تعلیم لے کر آنا ہوگا اور ان کو اس تعلیم کو سکھانا ہوگا، اور ان لوگوں کو تعلیم کے ذریعے سے اپنے شکنجے کے اندر کسنا ہوگا۔ تو یہ جو تعلیم ہے، یہ تعلیم انسان کو غلام بنانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا انگریز نے اس کام کو شروع کیا۔ آپ کے کھتولی کے اندر بھی ایک چرچ ہے اور اس کا اسکول چلا آ رہا ہے بہت پرانا، اور ہمارے بڑوں نے بھی وہاں سے پڑھا۔ تو انہوں نے پورے ملک کے اندر ایسے چرچ اور اسکولز قائم کیے تھے کہ مسلمانوں کے بچوں کو فری تعلیم دینے کے نام پر وہاں لایا جاتا اور ان کی ذہن سازی کی جاتی اور انہیں اپنا غلام بنایا جاتا۔
لہٰذا یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم کو ان لوگوں نے کنٹرول کیا اور پوری دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق اس کو لاگو کیا تاکہ پوری انسانیت کو اپنے شکنجے کے اندر کسا جا سکے۔ کوئی آدمی امریکہ کا رہنے والا ہے لیکن اس کا ذہن وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم سکھانا چاہتے ہیں، بلکہ جیسا ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کا دماغ ویسا ہو۔ جو کسی عرب ملک کا رہنے والا ہو وہ عرب ہوگا، زبان اس کی عربی ہوگی، لیکن ذہن اس کا ہمارا غلام ہوگا۔ کوئی روس کا رہنے والا ہو، اس کی زبان کچھ ہو، اس کی نیشنلٹی کچھ ہو، لیکن اس کا ذہن ہمارا غلام ہو۔ چائنا کا ہو، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، ہندوستان کا ہو۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھا جا سکے، اس لیے انہوں نے تعلیم کا نظام ایسا بنایا اور اس کو پوری دنیا کے اندر ایسے پھیلایا کہ اس تعلیم کو اگر آپ حاصل کریں گے تو پھر آپ کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، لیکن اگر آپ اس تعلیم کو چھوڑ کر کسی اور تعلیم کو حاصل کریں گے تو آپ اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتلاؤں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے جاہل کہیں گے یا پڑھا لکھا آدمی کہیں گے؟ پڑھا لکھا کہیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میرے پاسپورٹ کے اندر جاہل لکھا ہوا ہے، سرکاری کاغذات کے اعتبار سے میں جاہل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس نظام سے اور اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ کتنا پڑھ لیں، کتنے سمجھدار ہوں، کتنا علم آپ کے پاس ہو، اگر آپ نے ان کے طریقے کو چھوڑ کر یہ علم حاصل کیا ہے تو اس علم کی کوئی حیثیت نہیں، آپ دنیا کی نظر میں جاہل سمجھے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کو ہائی جیک کیا، اور ہائی جیک کرنے کے بعد اس کو ایسے دنیا کے اندر لاگو کر دیا کہ پوری دنیا کے لوگ مجبور ہو جائیں کہ اسی طریقے سے تعلیم حاصل کریں۔ آج جو ہمارے علماء اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب ضرورت آ گئی ہے کہ اسکولز بنائے جائیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ایسی ضرورت ہے کہ آج وہ اسکول بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو مدارس چلا رہے ہیں، جن کا کام مدرسے چلانا ہے، وہ اسکول کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسکول کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مدرسے سے پڑھنے کے بعد جو آدمی نکلتا ہے وہ یقیناً تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اس کو دنیا کی سمجھ ہوتی ہے، اس کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے اور اس کے پاس وہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود دنیا اس کو ایک جاہل کی نظر سے دیکھتی ہے۔ لہٰذا وہ دنیا کے اندر نہ تو کوئی کام کر پاتا ہے اور نہ دنیا کے اندر ترقی کر پاتا ہے، اس لیے آج وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے اپنے اسکول ہونے چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہ بھیجیں، اپنے بچوں کو آپ وہاں سے ہٹا لیں، نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو کرنی پڑیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے علم سے آراستہ کریں اور اس کو یہ بتلائیں کہ اللہ نے کون سا علم نازل کیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سا علم ہمارے سامنے رکھا اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتلاؤں کہ آج جو یہ باتیں میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں، اس باتوں کو بتلانے کی جرأت بھی اور ان باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اس علم نے دی ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے، ورنہ بڑے بڑے انجینئرز اور ڈاکٹرز ہیں، دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا ذہن یہاں تک پہنچتا ہی نہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم جن کتابوں سے پڑھ کر آ کر آپ کو بات بتلاتے ہیں وہ تمام علماء کی لکھی ہوئی ہیں، کسی ڈاکٹر یا انجینئر کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس علم کے ذریعے سے ذہن کے وہ دریچے کھلتے ہیں جو اور کسی علم کے ذریعے سے نہیں کھل سکتے۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کا نظام تعلیم ہائی جیک کیا اور اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو لاگو کیا اور اس کو زمین پر بچھا دیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار لوگوں کے پاس نہیں بچا، اور اس کے ذریعے سے وہ مسلم نوجوانوں کے اور مسلم نسل کے ذہن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کافی حد تک کر بھی چکے ہیں۔
کیا آپ یہ نہیں سنتے؟ روز آپ کے پاس اس قسم کی خبریں آتی ہوں گی کہ فلاں مسلم بچی کسی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی اور ہندو ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ یہ سنتے ہوں گے کہ کوئی مسلمان گھر کا بچہ وہ اپنا مذہب چھوڑ گیا، کسی اور مذہب پر چلنے لگا اور کسی اور چیز کو اس نے قبول کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نظام تعلیم ہے کہ اس نظام تعلیم نے انسان کے ذہن کا جو انداز فکر تھا، جو انسان کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ تھا، وہ طریقہ بدل دیا۔ اب انسان کی نظر میں دین ثانوی چیز ہو گئی ہے، انسانیت پہلے نمبر کی چیز ہو گئی ہے۔ اب آدمی یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے اور دین اور مذہب یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، جبکہ اللہ کا علم یہ بتلاتا ہے کہ انسانیت دوسرے نمبر کی چیز ہے اور عقیدہ اور ایمان اور مذہب یہ پہلے نمبر کی چیز ہے۔ میں اس کے اوپر ایک دو مثال دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی حفاظت کرو اور دین نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو کھول دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ بارش سے کہا کہ برستی رہ اس زمین کے اوپر، اور زمین کو کھول دیا اور حکم دے دیا پانی کو کہ زمین سے ابل، اور پوری دنیا کو نیست و نابود کر دیا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں کے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پوری انسانیت کو تہوبالا کر دیا، پوری انسانیت کو نیست و نابود کر دیا، اور بچایا تو کن کو بچایا؟ صرف ان لوگوں کو بچایا جن کا مذہب صحیح تھا، جن کا نظریہ صحیح تھا، جن کا عقیدہ صحیح تھا، ان کی اللہ نے حفاظت کی، پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا انسانیت بڑی نہیں ہے بقول آپ کے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ نہیں، انسانیت کا درجہ عقیدے کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے کہا جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کہلانے کے لائق تو صرف وہ آدمی ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا نظریہ صحیح ہو، جس کا مذہب اور دین صحیح ہو، وہ انسان کہلانے کے لائق ہے، اور جس کا یہ خراب ہو وہ تو جانوروں کی طرح ہے، اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس تعلیم نے ہمارے ذہنوں پر کیا اثر ڈالا؟ اس تعلیم نے ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ اثر ڈالا کہ انسانیت پہلے نمبر پر ہے، عقیدہ اور مذہب اور دین یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کر لی تو یہ عین دین کے مطابق ہے، اور دین بھی یہی کہتا ہے یہ بات غلط ہے، دین کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے، اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو کمزور کیا گیا، اور اس تعلیم کے ذریعے سے ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اندر وہ کامیاب ہیں۔ ہمارے سامنے تمام روزمرہ کے حادثات اور واقعات ہیں، ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم کی وجہ سے ہم راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اور اب ہمارا انداز فکر وہی ہو گیا ہے جو غیروں کا ہے، جو یہودیوں کا ہے، جو عیسائیوں کا ہے، جو ہندوؤں کا ہے۔ مسلمان یہ کہنے لگے ہیں کہ سر جھکانا مقصد ہے، یہاں جھکا لو یا وہاں جھکا لو، بات تو ایک ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دجالی طاقتیں کس نہج پر دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے متاثر کر رہی ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ان کا نوالا بن جائیں گے اور ان کے چنگل کے اندر پھنس جائیں گے۔ تو میں نے اس میں پہلی بات جو آپ کے سامنے ان کی سازش سے متعلق رکھی تھی وہ تھی دنیا کے وسائل کے اوپر کنٹرول کس طریقے سے کیا، اور دوسری چیز یہ رکھی تھی کہ انسانیوں کے ذہنوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ وہ بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی بات کو رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
دجالی فتنوں کو سمجھنے کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر راستے ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔